جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب ذوالجلال کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گی۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ وہ کن فیکن فرما دیتا ہے۔ ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ سنو، ایسے لوگوں کا ساتھ تھام لو جو قرآن کے قریب کریں، ایسے دوست کو تلاش کریں، ایسے ساتھی کے ساتھ پکا تعلق بنا لیں۔ شروع میں شاید آپ کو ایسے ساتھی کے ساتھ لطف نہ آئے، لیکن یقین کریں آہستہ آہستہ آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا عبادت میں دل لگنے لگے گا، آپ کے دل کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسے ساتھی مل جائیں جو اسے قرآن کے قریب کرے تو وہ ان کی دوستی پر گرہ باندھ لے۔ یاد رکھو، ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ آپ کے صبر، استقامت اور اللہ پہ یقین کا امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ تھک جائیں، جہاں آپ ہمت ہارنے لگیں، جہاں آپ حقائق کے بہکاوے میں آنے لگیں۔ حقیقت میں یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو سب سے زیادہ مضبوطی اور پختہ یقین و توکل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ڈٹے رہنا ہوگا، ورنہ نارمل حالات میں آپ کے یقین، صبر اور ثابت قدمی کا پتہ ہی کہاں چلتا ہے۔ گمان اچھا رکھو، بہادر بنو، نیت اور افکار مثبت رکھو۔ اگر کچھ علیحدہ چاہتے ہو تو کچھ الگ طرح سے رد عمل دینا ہوگا، خود کو ہیرا منوانا ہوگا، ورنہ گلے شکوے حماقت ہے۔ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لے تو سب کچھ آسان ہو جائے، مگر انسان چاہتا ہے سب کچھ ویسا ہو جیسا وہ چاہ رہا ہے، مگر حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کبھی خود کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا کریں، یہ سوچ کر کہ وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے اور جو کرے گا بہترین کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں، سائنسدان سمجھتے ہیں کہ کائنات میں سفر کرنے والی تیز ترین شے روشنی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ دعا زمین سے عرش الہی تک کا سفر 1 سیکنڈ میں بھی کم وقت میں طے کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ نہیں، دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب ان پر صبر کی مہر لگی ہو۔ صبر یہ نہیں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں، صبر تو یہ ہے کہ دوسروں سے کہنا چھوڑ دیں۔ حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں، صبر کا پیمانہ چھلکنے نہ دیں۔ جو لوگ توکل کرتے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین خود ان کے لیے ایسے اسباب و ذرائع پیدا فرما دیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر دعا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک دستک ہے اور مستقل دستک سے کوئی بھی در کھل سکتا ہے۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب
اور ہر درجہ مہربان ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر تو دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہے پھر دیکھیں۔ سنو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرنے والا ہے، تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے ہوئے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو، پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔